نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اپنی پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے بنیادی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقات زکوٰۃ کے حوالے سے اس پر بات کی. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی نظام معیشت کی بنیاد رکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور حدیث و سنت کا وضع کردہ اسلامک سسٹم آف اکنامکس کیسے آپریٹ کرتا ہے، اسلامی نظام معیشت کا بنیادی پیوٹ معاملہ، جو بنیادی محور اور مرکز ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے. اور ایک اسلامی معاشرے میں معاشی نظام اور ڈھانچہ کیسے چلتا ہے، وہ محض بہت سادہ سا طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ اسلامی معاشرے میں جو اوپر والا صاحب مال طبقہ ہے، وہ اللہ کی محبت میں، رضا جوئی کے شوق میں، جنت کی قیمت ادا کرنے کی طلب اور تڑپ میں اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. نیکی کی طلب اور تڑپ میں جب یہ دل پسند مال راہ للہ خرچ ہوتا ہے تو یوں صرف ان کا مال ہی پاک نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل سے مال کی محبت، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، بخل جیسے گندے جذبات بھی نکلتے ہیں. دل خالی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت کے لیے، اور معاشرے کے کمزور طبقے کی خبرگیری اور دکھ اور حساسیت کے لیے. یہ فائدہ تو اوپر والے طبقے کو ہوتا ہے، لیکن جب یہ مال ان کے ہاتھوں سے بہہ کر نچلے طبقے میں آتا ہے تو یہ صرف ان کی بھوک اور پیاس مٹا کر، ان کے جسموں کو ڈھانپ کر، ان کو بیماروں کو بیماری کی دوا کے پیسے ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ معاشرے کے اندر چوریاں، رہزنیاں، ڈکیتیاں اور حیا سوزیاں اور خود سوزیوں کے جو سانحے برپا ہیں، ان کا بھی خاتمہ اور انسداد کرتا ہے یہ اوپر سے نیچے بہہ کر آنے والا مال. صرف یہی نہیں، یہ دونوں طبقے کے درمیان جو آپس میں ایک بغض اور کینے اور حسد کا ماحول تھا، اس کا خاتمہ کر کے یہ اوپر سے نیچے بہنے والا مال دونوں طبقوں کو آپس میں محبت سے، اخوت سے، خیر خواہی اور بھائی چارے کے ماحول میں جوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے. یہ ہے اسلامی معاشی نظام کا ڈھانچہ. بہترین علیم رب کی طرف سے دیا گیا نظام معیشت ہے، لیکن آج ہم اس کے ہٹ کے اور اس کو چھوڑ کر کچھ اور معاشی نظام، مثلا سودی بینکاری نظام جو ہیں، ان کے طریقوں کو وضع کرتے نظر آتے ہیں. اور ہمارا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. لیکن اگر آج دیکھیں تو قرآن و حدیث کا اتنا خوبصورت وضع کردہ معاشی نظام ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں اس نظام کا فقدان ہے. اور اسی نظام کے فقدان اور اسی اکنامک سیٹ اپ اور سرکولیشن آف ویلتھ اور ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ کا تصور جو اسلام میں موجود ہے، اس کی عدم موجودگی کی بنیاد پر آج معاشرے میں یہ لوٹ مار، رہن زنیاں، ڈکیتیاں اور یہ حیا سوزیاں اور خود سازیوں کا طریقہ جو ہے، اس کا بازار گرم ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین بڑی سادی اور بڑی آسان اور بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی ہے. اصل میں شیطان، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان جس دن جنت سے نکالا گیا تھا، اس نے اسی دن کہہ دیا تھا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملے کروں گا. آج شیطان مسلمانوں کا دین، اسلام، ان کے ایمان لوٹنے میں سرگرم عمل نظر ہی نہیں آ رہا، بلکہ کامیاب ہوتا بھی نظر آتا ہے.
جب وہ ایمان لوٹتا ہے اور جب ایمان لٹ جاتا ہے تو پھر ایمان کے اسباب اور ایمان کے سارے معاملے وہ بھی کٹ جاتے ہیں، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ایمان کے اسباب، مسلمان کے ایمان کا تقاضا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے۔ ایمان کا دوسرا تقاضا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تیسرا تقاضا، تم اس وقت تک مسلمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے۔ اور چوتھا ایمان کا تقاضا بخاری شریف میں بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ جب شیطان ایمان لوٹتا ہے، ایمان جب لوٹتا ہے، دین جب لوٹتا ہے، اسلام جب لوٹتا ہے تو اسلام اور دین اور ایمان کے اسباب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومنوں کی محبت اٹھتی ہے اور معاشرے کے کمزور طبقے کی معاونت اور اعانت کی خواہش اور خبرگیری کا طریقہ اٹھ جاتا ہے۔ محبتوں کے پیمانے بدل دیتا ہے شیطان۔ جب دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھ جاتی ہے، دل کچھ خالی ہوتا ہے تو شیطان انڈیل دیا کرتا ہے پھر دنیا کی محبوب چیزوں کی محبت، جسے قرآن نے حب الشہوات کہہ کر پکارا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب شیطان ایمان لوٹنے کے بعد دل میں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت نکالتا ہے تو پھر وہ دل میں، اس خالی دل میں وہ مال کی محبت ڈال دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر حالت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دی اور بتا دی۔ سورہ عادیات میں اللہ نے بتا دیا ان الانسان لربہ لقنود وانہ لذالک لشہید، کہ تم اللہ کے بڑے نافرمان اور ناشکرے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تمہیں اصل مال کی محبت تمہارے دل میں بہت شدید گھر کر گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال کی محبت شدید زیادہ چپک گئی اور تمہیں بہت ہی زیادہ مال کی محبت، یہ کرواتا ہے شیطان۔ اور جب شیطان دل میں مال کی اس قدر محبت ڈالنے میں، اصل محبتوں کا محور مرکز اٹھانے اور یہ دنیا کی خوشائن زندگی کی محبتیں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے مال اور دنیا کی محبتوں کے وسوسے ڈال دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے محبوب چیز کو سمیٹنے کی خواہش تو بڑھتی ہی ہے، ہر محبوب چیز کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش۔ اور پھر جب مال کو زیادہ سے زیادہ اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی خواہش انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو سورہ تکاثر میں ہے، اور وہی ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب وہ مال کی محبت اللہ کی محبتوں پر غالب ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے، تو پھر انسان تکاثر کا شکار ہو، اور یہ تکاثر کا شکار درندہ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہے کثرت کا شوق، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق، اور کثرت میں اور زیادہ چیزوں میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق۔ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو میرے پاس کثرت ہو اور دوسری میں اپنی کثرت میں لوگوں سے آگے نکل جاؤں، یہ ہے تکاثر۔ کیا آج نظر آتا ہے یہ تکاثر؟ یہ تکاثر ہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشی نظام کی جڑیں کھوکھلی کرتا نظر آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تمام تر برائیوں کی اصل جڑ یہ آج کے اوپر والے طبقے کا تکاثر ہے۔
یہ خواہش کہ میری کوٹھی سب سے زیادہ بڑی ہو، بہترین آرکیٹیکچر والی ہو، میری بہترین فرنشڈ ہو، میری کراکری، میری کٹلری، میرے کیوریوز، میرے شینڈلیئرز سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ مہنگے اور قیمتی ہوں، میری محفلیں سب سے زیادہ شاندار ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، سالگرہ ہو، میری برپا کی ہوئی محفلیں سب سے شاندار ہوں، میرا لباس سب سے عمدہ ہو، بہترین ہو۔ شہرت کا لباس پہننے والے کو اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ حدیث نے بتا دیا، لیکن یہ کہ وہ غافل ہے، اس کا دل ہے میرا لباس سب سے بہتر ہو، میری گاڑی سب سے بڑی ہو۔ یہ تقاصر کا شوق انسان کے دل میں جب آ جاتا ہے تو الہاکم التقاصر، پھر وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، غافل ہے۔ اور انسان آج اس تقاصر کے شوق میں حقیقتاً غالب ہے، ایسا غافل ہے کہ اس کو بھول ہی جاتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ جو تو تقاصر سے مزید تر سمیٹ کر لوگوں سے مزید آگے بڑھنے کے چکر میں اتنا سمیٹ رہا ہے، یہ تیرا وبال جان بن جائے گا۔ یہ تقاصر کے شوق میں اسے مکمل طریقے سے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نعمتوں کی کثرت جمع کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ حدیث بتاتی ہے کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے۔ جوانی کس حال میں گزاری تھی، زندگی کس حال میں گزاری، مال کیسے کمایا، جو کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا۔ یہ تقاصر کے نشے میں مست ہو کر کثرت سے کثرت جمع کرنے کے چکر میں یہ غافل ہو جاتا ہے اس حساب کتاب سے، اس آخرت سے، اللہ کی ملاقات سے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس مال کے فتنے سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ سورہ انفال کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے اس چیز پر متنبہ کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سورہ تغابن میں بھی یہی آیت ہے۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش۔ اور اس آزمائش سے کیسے برتنا ہے، اللہ نے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں واضح طور پر مومنوں کو مخاطب کر کے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کو ماننے والو، اللہ کی ماننے والو، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، اے مومنو، ایمان لانے والو، تمہارے یہ مال، ان کی کثرتوں کا شوق، اپنی اولادوں کو ترقی سے ترقی پہ پہنچانے کا شوق تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور ساتھ ہی وارن کر دیا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کام کریں گے نا کہ اپنی مالوں اور اپنی اولادوں کے تقاصر اور ان کی ترقیوں کے شوق میں آ کر ان کو بڑھانے کے شوق میں اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ خسارہ آج عام ہے، آج یہ خسارہ عام نظر آتا ہے۔ یہ تقاصر کا شوق ایسے بھوت بن کے غفلت کی طرف لے جا رہا ہے کہ حالت وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو شخص اس تقاصر میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے حرص ہو جاتا ہے، ہوس ہو جاتا ہے، طمع، بخل، لالچ کی طرف مائل ہوتا ہے، حدیث میں آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حرص اور ہوس ایمان کا کرتا ہے۔ مال کے تقاصر کے شوق میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِینٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا فَسَاءَ قَرِینًا، یہ شیطان بڑا برا ہم نشین ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ کتنا برا ہم نشین ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیطان، وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا تھا، اس پر شیطان مسلط کر دیا گیا، یہ شیطان اس کا ساتھی ہم نشین بن گیا۔ بڑا برا ہم نشین ہے جو کسی کو رفاقت کے لیے میسر آئے، یہ اس کو صراط مستقیم کے رستے سے بھٹکا دیتا ہے،
اس کو صراط مستقیم سے روک دیتا ہے، اور اس کا حال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اس بھٹکائے ہوئے، اس ہلاکت میں پڑے ہوئے، اس بھولے ہوئے شخص کا، اس غفلت میں پڑے ہوئے، تقاصر میں الجھ کر اللہ کے ذکر کو بھلا دینے والے شخص، جس کا ساتھی وہ ہم نشین وہ شیطان ہو گیا تھا، اس کو جب شیطان نے اس کا راستہ گم کر دیا، مور اوور آن ٹاپ وہ یہ بھی خیال کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چل بھی سیدھے راستے پر رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے اس حالت سے۔ آج مال کی کثرت، دنیا کی چیزوں کی کثرت ایسے حواس پر چھائی ہے کہ واقعی ذکر رحمان سے غفلت ہے۔ شیطان ہم نشین بن چکے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ گویا آنکھوں سے اوجھل ہے، اور جس راستے پر جو چل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے سورہ الانعام میں فرما دیا نا کہ شیطان کیا کرتا ہے، وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ شیطان وہ جو عمل کرتا ہے نا وہی ان کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ ایسی تھپکی دیتا ہے غافلوں کو، ایسی لوری سناتا ہے شیطان ان غافلوں کو کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو یہ غلط روی پر چل رہے ہیں وہ رویہ ہی ہمارا ٹھیک ہے۔ اس تقاصر میں الجھے ہوئے، اپنی بڑی سے بڑی کوٹھی کا شوق، بڑی سے بڑی گاڑی کا شوق ہے، کہ جو حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے ہرس اور تقاصر کا حال یہ ہے کہ انسان کا حال یہ کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا کہ مزید اس کے پاس ایک اور ہو۔ اے ابن آدم، تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہی تقاصر آج انسان کو غافل کر رہا ہے۔ شیطان کی ہم نشینی میں اس کا راستہ گم کر کے اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے بھی کہ نہیں۔ آج تقاصر میں الجھا ہوا ہمارا معاشرہ، آج تقاصر میں گم، ہلاکت کا شکار اور غافل معاشرہ حلال اور حرام کی پہچان سے غافل ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں فحش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ آج حلال اور حرام کی پہچان سے غافل ہو گیا تقاصر میں الجھ کے شخص۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرما دیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جانتے بوجھتے تم یہ رشوتیں، یہ سفارشیں کر کے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہو، یہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ لیکن آج تقاصر میں الجھا ہوا شخص اس رشوت کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھ کے شیطان کے اکساہٹوں میں آ کے غفلت میں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس تقاصر کے نشے میں مست شخص اس بات سے غافل ہو گیا، اس بات کو بھول گیا، غفلت کا شکار ہو گیا کہ رزق حرام کھانے والے کی تو نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ دعا قبول ہے۔ بس وہ غافل ہے اور وہ حرام کھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ غفلت ہے جو تقاصر پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر یہ تقاصر غافل کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تقاصر جو ڈسا ہوا ہے ہمارے معاشرے کو، یہ غافل کر رہا ہے حقوق اللہ سے۔ صبح سے شام تک آج کا مرد ایک منی منٹنگ مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ اپنی نمازوں سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، باجماعت نماز کے حقوق سے آج کا مرد غافل ہے۔ حقوق اللہ سے بھی غافل کر دیتا ہے یہ تقاصر اور کثرت کا شوق، اور حقوق العباد سے بھی دل اٹھا دیتا ہے یہ تقاصر اور کثرت کا شوق۔ آج کا مرد کثرت کو جمع کرنے اور آج کی عورت اس کثرت کو دکھانے میں اور اس کثرت کو مینٹین کرنے کے چکر میں اتنی مصروف ہے کہ یہ دونوں حقوق اللہ بھی بھلا چکے ہیں اور حقوق العباد بھی بھلا چکے ہیں۔ آج اس کثرت میں الجھے ہوئے مرد و زن کے پاس نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت ہے، نہ ان کی خدمتوں کے لیے وقت ہے، نہ ان کی خبرگیری کے لیے وقت ہے، نہ رشتہ داروں کی صلہ رحمی کے لیے، اور نہ ہی رشتہ داروں کی عیادتوں کے لیے، اور نہ ہی ان کی خبرگیری کے لیے وقت ہے۔ آج ازواج کے لیے ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں، اور سب سے بڑھ کے اس تقاصر کے معاشرے میں
یہ معاشرہ جہاں ایک سے بڑھ جانے کا شوق ہے اور مال میں اور دنیا میں اور جائیدادوں میں آگے سے آگے نکل جانے کی ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، اس میں آج والدین اپنی اولادوں سے بھی غافل ہیں۔ بہترین ہدیہ، وہ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ تو اعلیٰ تعلیم اور تربیت تھی۔ آج مائیں اور باپ اپنی اولادوں کو وہ بہترین ہدیے اور تحفے دینے سے وہ قاصر ہیں، کیونکہ وہ غافل ہیں۔ یہ ہیں آج ہمارے معاشرے کے تقاصر کے ڈسے ہوئے گھرانے، جہاں ماں باپ اولادوں سے، اولادیں ماں باپوں سے، ازواج ایک دوسرے سے غافل ہیں، اور ان گھروں کے اندر حرام مال، آسان مال بہہ بہہ کے آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس گھر کے اندر اتنی غفلت ہو اور جس معاشرے کے افراد میں اتنی غفلت ہو، اور جہاں آسان اور حرام مال کی اتنی فراوانی ہو کہ یہ حرام مال بہہ بہہ کے آتا چلا جا رہا ہو، پھر یاد رکھیے گا یہ مال اچھلتا ضرور ہے۔ یہ تقاصر پھر جنم دیتا ہے ریا کو۔ کثرت سے جب مال جمع ہوتا ہے اور وہ آسانی اور حرام طریقے سے آیا ہے، تو پھر یہ مال ریا کے ذریعے دکھانا، نمود و نمائش کا اگلا کام شروع ہو رہا ہے۔ وَهُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی آخرت سے غافل ہے۔ ارے ریا کی تو نماز شرک تھی، ریا کا تو صدقہ شرک تھا، ریا کا تو روزہ شرک تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں تقاصر کے بعد اس تقاصر سے ڈسا ہوا اگلا شخص پھر اپنے اس قصیر مال کا دکھاوا کرتا ہے۔ اس دکھاوے میں اس کو لطف آتا ہے، اس کی انا، اس کی خودی پھولتی ہے، اور اس کے تکبر کو تقویت پہنچتی ہے۔ اپنے اس تکبر کے لیے، اپنے اس تفاخر کے لیے، اپنی اس خود نمائی کے لیے وہ مزید اور مال ریا پر خرچ کرتا ہے اور اسراف کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اسراف کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا تکبر، اپنا تفاخر اور اپنے اس مال کی کثرت کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ غافل ہے، وہ غافل ہے، اس کو اسراف کی حقیقت بھول چکی، اسراف کی ناپسندیدگی اللہ کے ہاں بھول چکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، تم پہنو، تم اوڑھو، تم زینتیں اپناؤ، تم کھاؤ، تم پیو، لیکن ان تمام معاملات میں اسراف نہ کرنا، حد سے نہ گزر جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اسراف کرو گے تو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاؤ گے۔ لیکن آج تقاصر میں الجھا ہوا شخص جب ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اور اس کو لطف آتا ہے اپنے تکبر کو بڑھانے میں، اس کو سرور آتا ہے اپنے تفاخر کے چرچوں میں، تو پھر وہ حد سے نکل کر اسراف پر اتر آتا ہے۔ کیا آج ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں اسراف نہیں؟ خوشیوں میں، غمیوں میں، شادی میں، بیاہ میں، ولادتوں میں، لباسوں میں، جوڑوں میں، کھانے میں، پینے میں، گھروں کو سجانے میں، کوئی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جہاں اوور سپینڈنگ اور اسراف ہمیں اپنی زندگی کے شعبوں میں نظر نہیں آتی؟ کثرت سے اسراف کیا جاتا ہے، اور پھر مزید یہ نہیں کہ اسراف وہ زندگی کا طریقہ ہے جو معاشرے کے مڈل کلاس یا ایوریج سٹینڈرڈ آف لائف سے بڑھ کر محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے تقاصر سے جمع کیے ہوئے مال کو ظاہر کیا جائے، اپنے مال کا دکھاوا کیا جائے، اپنی بڑائی کے چرچے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے جو مڈل کلاس زندگی کے سٹینڈرڈ سے بڑھ کر طریقہ حیات اپنایا جاتا ہے، یہ اسراف ہے۔ اور پھر شیطان اس کو صرف یہی نہیں کھڑا ہونے دیتا، پھر وہ اسراف کرنے والا اپنے اس اسراف کا فخر سے چرچا بھی کرتا ہے۔ سورہ البلد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل آج کے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس اسراف کرنے والے مسرفین کا تذکرہ ہے، یقول احلقت مالا لبدا،
تو وہ اسراف کرتا ہے، اللہ کی ناپسند کا کام کرتا ہے، اللہ کے منع کردہ عمل کو اپناتا ہے اور پھر اس پر فخر جتاتا ہے، اپنے اسراف کے ڈنکے بجواتا ہے، فخریہ طور پر کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیر سا مال لنڈھا دیا، کہ میں نے تو ڈھیر سا مال اڑا دیا۔ اللہ آگے ہی فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَاهُ أَحَدٌ، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کسی نے دیکھا نہیں؟ آج اسراف کرنے والا یہ معاشرہ، جب تکاثر کا شوق آیا، جب ریا کی، جب تکبر کے لیے مال خرچ کیا، اسراف کیا، تو کیا آج یہ کہا نہیں جاتا اور یہ طریقہ اپنایا نہیں جا رہا کہ فخر سے کہا جائے کہ میں نے تو مال بھی بہت لٹا دیا؟ شادیاں برپا کی جاتی ہیں، بڑی سے بڑی باراتیں برپا کی جاتی ہیں اور بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی پر ہیڈ کیٹرنگ کے ریٹس اتنے تھے، آج دلہن کے ڈیزائنر کے جوڑے کی قیمت 10 لاکھ تھی، اس کے ڈیزائنر کے سیٹ کی قیمت فلاں فلاں تھی، آج فوٹو سیشن پر اتنے خرچ ہو گئے۔ یہی تو ہے یقول اخلقت مالا لبدا، فخر سے مال لونڈھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اشتہار دیتا ہے اپنے اسراف کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے سخت طریقے سے کہا کہ تم رازق کا دیا ہوا مال خرچ کرو گے اور اس طرح لنڈھاؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں؟ یاد رکھیے گا، جب اس طرح اپنے تفاخر، اپنے تکبر، اپنے گھمنڈ کے چرچوں کے لیے حرام آسان مال کو تقاصر کے چکر میں آ کے اسراف سے لنڈایا جائے گا تو وہ رازق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ رازق دیکھتا ہے کہ یہ مال جو اس شخص کو میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا تھا، یہ اس کا نہیں تھا۔ یہ بات پلے سے باندھ دیجئے کہ جب رب کسی شخص کو اس کی ضرورت سے کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کی نہیں، وہ تو رب اس کو آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ کسی اور کا حق ہے، یہ حقدار کو تلاش کر کے اس تک حق پہنچاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر حقدار کو تلاش نہیں کیا اور حقدار اس کے پاس آ گیا تو کھلے دل اور فہم فراست کے ساتھ حقدار کو اس کا حق سمجھ کے دیتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ حقداروں کا مال اپنے ریا اور اپنے دکھاوے اور اپنے تکبر کے ڈنکے بجانے کے لیے اسراف سے خرچ کر کے فخر کر کے جتاتا ہے اس مال لنڈائے ہوئے کو، تو اللہ رازق اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ اسراف کی حد میں بڑھ کر تبذیر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب انسان تبذیر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ شیطان جو پہلے اس کا ساتھی بنا تھا، اب یہ اس شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اسراف سے بڑھتا ہے اور اوور سپینڈنگ کی حد سے جب وہ گزر جاتا ہے، اپنا مال ویسٹفل حد تک لنڈھانے اور لوٹانے لگتا ہے، تو پھر اس کے پاس شیطان اس کا بھائی بند بن جاتا ہے۔ وہ ناشکرا انسان پھر اس کے پاس ان ضرورت مندوں پر خرچ کرنے، معاشرے کے مسکین، مظلوم، مجبور، فقیروں، محتاجوں پر خرچ کرنے کے لیے کوئی مال نہیں بچتا۔ وہ اپنے اس تقاصر میں اتنا مست ہے اور اتنا غافل ہے کہ وہ سارا مال اپنی ریا اور دکھاوے کے لیے لنڈھا کر فخر کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ کے خالی بیٹھ جاتا ہے۔ معاشرے کے یتیم اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس احساس نہیں، اس کے پاس خبر کا وقت نہیں۔ یہ ہیں وہ حالات جو آج ہمارے معاشرے کی رودات ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی محبت اٹھی تو مال کی محبت آئی، مال کی محبت آئی تو تقاصر نے جنم لیا، تقاصر نے جنم لیا تو ریا کا بیج آیا، ریا کی محبت میں اسراف پھلنے پھولنے لگا اور اسراف بڑھ کے تبذیر تک پہنچ گیا۔ وہ کھاتا پیتا طبقہ سارا مال ریا نمود و نمائش کے لیے لٹانے اڑانے لگا اپنی غفلت میں۔ یہ تبذیر والا شخص ایسا غافل کہ وہ کھل کے کھاتا رہا بھوکوں کے آگے، وہ کھل کے کھاتا ہے بھوکوں کے آگے، وہ کھل کے پہنتا ہے بے لباسوں کے آگے، وہ کھل کے جیتا ہے فقیروں مسکینوں محتاجوں کے آگے۔ وہ جن کے ہاتھ پھیلے ہیں،
وہ جن کے ہاتھ خالی ہیں، وہ جن کے ہاتھ مزدوری کے طلبگار اور جن کے ہاتھ ان ایمپلائڈ ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں میں اپنے مال، اپنے زیورات، اپنے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے کنگن اور اپنے مہنگے موبائل لہراتا رہا۔ یہی ہوا کرتا ہے تقاصر سے ڈسی ہوئی بستیوں میں۔ جب اوپر والا طبقہ کھل کے جیتا، کھل کے کھاتا، کھل کے پیتا رہا بھوکوں پیاسوں کے سامنے، تو شیطان نے بھوکوں کے پیٹ کی آگ کو بھڑکا کے ایک شعلہ بنا دیا، اور اس بھوکے کے ہاتھ میں، کسی بھوکے کے ہاتھ میں پھر شیطان وسوسہ ڈال کے پستول پکڑا دیتا ہے، اور وہ راہزنیاں ڈکیتیاں لوٹ مار کرنے لگتا ہے۔ کسی بھوکے کی شرمگاہ کھول کر اس کو کبا گیری زناگیری کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور کسی بھوکے کو وہ مایوسی کی دلدل میں دھکیل کر شیطان اس کو خود سوزی اور خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے پاس قرآن کا اتنا بہترین نظام معیشت موجود تھا جس سے رب بھی راضی تھا اور ہماری دنیا کی فلاح بھی تھی، لیکن ہمارا حال وہی ہوا جو کسی نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ رہزنیاں، یہ ڈکیتیاں، یہ اغوا، یہ لوٹ مار، یہ پرس سنیچنگز، یہ موبائل سنیچنگ، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دل بدلے تھے تو ماحول بدل گیا۔ آج ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں تو دل کا بدلنا ضروری ہے۔ آج دل کا بدلنا ضروری ہے۔ دلوں کو بدلنا ہے، دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس قرآن کی محبت، آخرت کی فکر ڈالنی ہے، اور اللہ کی محبت صرف اور صرف تبھی آئے گی جب اللہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ کی پہچان صرف اور صرف تبھی ہوگی جب اللہ کا کلام ملے گا۔ کسی کی پہچان اس کا کلام ہی ہے، اللہ کی پہچان اس کا کلام ہے۔ آج قرآن، لوگوں کو تھما دیجئے۔ آج معاشرے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اس تقاصر سے غفلت کی طرف ڈوبے ہوئے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، قرآن تھما دیجئے۔ قرآن تھما دیجئے، قرآن پڑھا دیجئے، قرآن سکھا دیجئے، قرآن سمجھا دیجئے۔ اس قرآن کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اور اپنی قومی سطح پر اس قرآن کو اپنا آئین، اپنا دستور، اپنا نظام حکومت بنا لیجئے۔ اس قرآن کی وضع کردہ نقالم من اللہ وہ زبردست عبرتناک سزائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ دوسرے کنارے پر حالات کو ضرور بدلیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو تھامنے، اس کو اپنانے، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے، اس پر عمل کرنے اور اس کے عمل کی طرف مائل اور قائل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، آج ہم پر، ہمارے گھرانوں پر، ہمارے معاشرے پر، ملک و ملت پر یہ کرم فرما کہ ہمیں اسلام کا یہ تحفہ اس کے نفاذ کی شکل میں عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔